السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میں اپنے شوہر زبیر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرے سسر کی تھوڑی سی زمین تھی، مگر سیم نے اس کو بیکار کر دیا تھا۔ 2-4 بورے گندم اترتی، یہ پورے سال کے لیے ناکافی تھی۔ تبھی چاچا جی نے پڑوسی محافظ بھائی سے ذکر کیا۔ وہ بولا، حسین چاچا، تمہاری زمین سیم زدہ صحیح، کچھ نہ کچھ فصل تو گھر اٹھا لاتے ہو، کاشتکار محنتی ہو تو کسی حال بھوکا نہیں مرتا۔ 2 وقت کی روٹی روکھی سوکھی پیداوار سے میسر آ جاتی ہے۔ سیم والی زمین پر سفیدے کے درخت لگاؤ، جانتے ہو کہ سفیدہ کتنا مہنگا بکتا ہے؟ چچا بولے، یہ بات کی بات ہے، ہم کو تو آج کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ گھر میں تیل صابن کپڑے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف روکھی سوکھی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ بھتیجے، تم میرے بیٹے زبیر کو کام کے لیے باہر بھجوا دو۔ حسین چچا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تیرا لڑکا اتنا سخت جان نہیں کہ پردیس کی مشقت سہ سکے۔ اچھی طرح سوچ لو، تھوڑی بہت جو زمین آباد ہے کہیں یہ بھی بنجر نہ ہو جائے۔ اکیلے تم کھیتی باڑی نہیں سنبھال سکتے۔ بھتیجے، تم میرے بارے میں اور زیادہ نہ سوچو، اپنے بھائی سے زبیر کی ویزے کے لیے کہو۔ چچا جی نے اپنے پڑوسی کو جواب دیا۔ اتنے اتفاق کہ انہی دنوں محافظ کا چھوٹا بھائی جو 5 برس سے سعودیہ میں کما رہا تھا چھٹی پر گھر آیا تو چچا جی نے اس کے سر ہو گئے اور یوں 2 ماہ بعد زبیر کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ میری اپنے خاوند زبیر سے بہت بنتی تھی، ساری ہماری آپس میں محبت کسی سے ٹکی چھپی نہ تھی۔ وہ میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، گھر میں ہوتا تو ہمارا پلہ بھاری رہتا، مگر جب سے وہ گیا اس کی ماں بلا وجہ مجھ سے الجھنے لگی تو بیٹے کی غیر موجودگی پر مجھ پر شیر ہو گئی۔ میں کسی سے فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی، چپ رہتی تو چچی کی کڑوی کسیلی باتیں کلیجہ کھاتی، بولتی تھی تو نند اور دیور کے ہاتھوں پٹ جانے کی نوبت آ جاتی۔ ساس ہر دوسرے دن مجھے کسی نہ کسی بات پر ان سے پٹوا دیتی۔ میکا 10 کوس دور تھا، ماں باپ بھی دارسی کو نہیں پہنچ سکتے تھے، رو دھو کے چپ ہو جاتی۔ زبیر کے جانے کے بعد میری زندگی تو جہنم بن گئی۔ میرے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو چھوڑ کر میکے جا بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ چچی روز ہی کہتی، جاتی ہے تو جا، مگر بچے نہ لے کر جائے گی، یہ ہمارے ہیں، یاد رکھنا، ان کو لے کر گھر سے نکلی تو میں تیرے بھائی کے بچے ندی میں پھینکوا دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ چچی بڑی فسادن ہے، اگر بچے میکے لے گئی تو یہ ضرور کوئی ایسا فتنہ کھڑا کرے گی کہ میرے ماں باپ کا ناک میں دم آ جائے۔ میرا بھائی شفیق غصے کا بہت تیز تھا، اس کو جھگڑے میں الجھنے کا مطلب تو محض خون خرابہ ہی تھا۔ ایسے حالات میں میکے نہ جانے میں ہی عافیت تھی، بس دن رات اس جہنم کو جھیلنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک صبح اٹھتے ہی اس روز چچی نے پھر سے جھک جھک شروع کر دی۔ ادھر میرا دل اپنے شوہر کی جدائی سے تنگ تھا، ساری رات رو رو کر گزارتی، سارے گھر کے کام، جانوروں کی دیکھ بھال، زبیر کے گھر والوں کی خدمت، کھیت کھلیال کا کام، سبھی بوجھ ساس نے مجھ پر ڈال دیا۔ کسی انسان کو ستانے کی بھی حد ہوتی ہے، دل کی گھٹن نے مجھ کو آدموا کر ڈالا تھا۔ زبیر کو گئے ہوئے پورے 2 برس بیت چکے تھے، اور اب کی عید پر جب پڑوسی محافظ کا بھائی گھر آیا تو پہلی بار میرے جیون ساتھی نے اس کے ہاتھ کچھ سامان بھجوایا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے گھڑی اور فون، باپ کے لیے گرم کمبل، اور ہم سب گھر کی عورتوں کے لیے ریشمی خوبصورت جوڑے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چچی انصاف سے کام لیتی اور ہر کسی کے جوڑے اس کو دیتی، مگر اس نے میرے نام کے جوڑے بھی اپنے پاس رکھ لیے کہ تم کو زبیر اور بھیج دے گا۔ یہ جوڑے میں اپنی چھوٹی بیٹی سمیرہ کے جہیز کے لیے رکھ دیتی ہوں، اسے بھی تو بیانہ ہے۔ میں خالی آنکھوں سے بٹوارے کو دیکھتی رہ گئی۔ پورا بھرا ہوا سوٹ کیس بھیجا تھا میرے سرتاج نے، بچوں کے 2 جوڑے اور 2 عدد کھلونے ہی میرے ہاتھ میں چچی نے تھمائے تھے۔ تبھی زبیر کو یاد کر کے آنسو نکل آئے۔ کیا اسی لیے میرا شوہر شدید گرمی میں پردیس کی مشقتیں سہتا ہے اور میں اس کی جدائی کی آگ میں سلگ رہی ہوں؟ جب سے وہ گیا تھا کسی نے میرے ہاتھ پر ایک تھیلا تک نہیں رکھا تھا، مفت کی وصیت ہی چیل رہی تھی۔ وہ رات بھی رو رو کر گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو میرا جی اٹھنے کو نہ چاہ رہا تھا، منہ لپیٹے پڑی رہی۔ سورج سر پر آ گیا، جانور چارہ اور پانی کے لیے ڈکرانے لگے، تب چچی نے واویلا شروع کر دیا۔ نند اور دیور نے بھی خوب زبان چلائی، چچی تھی کہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کتنا برداشت کرتی، میں بھی تو انسان تھی۔ تھک ہار کر چچی کو جواب دے ہی دیا، چچی مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، نوکر تو نہیں ہوں میں، آج اپنی بیٹی کو کہو وہ کر دے سب کام۔ بس اتنا کہنا تھا کہ چچی آگ بگولا ہو گئی۔ اسی وقت مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے میں لے گئیں اور نند دیور سے خوب پٹائی کروائی۔ جب چچی کا شور و غل کسی طرح سے کم نہ ہوا تو میں نے اس روز مر جانے کی ٹھان لی۔ کچھ دیر چادر میں منہ لپیٹے روتی رہی، چارہ کاٹنے کا کہہ کر کھیت میں نکل گئی اور ندی کے کنارے جا بیٹھی۔ دیر تک خود کو پانی میں گرانے پر آمادہ کرتی رہی، مگر نہ جانے بچوں کی محبت تھی یا اپنی بزدلی کہ ندی کے یخ پانی میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہ ہوئی۔ گھنٹہ بھر کنارے بیٹھی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ میں تو اپنی خیالوں کی دنیا میں تھی۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟
میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک نہیں 2 آدمی کھڑے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، مگر تم کون ہو؟ میں شرفو، اور یہ بگا ہے۔ وہ سامنے والے کھیت ہمارے ہیں۔ اس نے سڑک پار اشارہ کیا۔ کیا تم سکینہ ہو نا؟ ہاں، مگر تم کو کیسے معلوم؟ ہم حسین چچا کے پڑوسی ہیں۔ ہم کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ حسین چچا کی گھر والی اپنی بہو پر بہت ظلم کرتی ہے۔ ہاں، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ آج مرنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ تب شرفو نے کہا، تو میکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ میکا دور ہے، کس کے ساتھ جاؤں؟ پیدل تو نہیں جا سکتی، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تیرا بھائی شفیقہ تو ہمارا یار ہے۔ بھائی کا نام سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم مجھے اس کے پاس پہنچا دو گے؟ گھر اور زندگی دونوں سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ چل پڑی۔ سڑک کے کنارے ایک موٹر سائیکل موجود تھی۔ شرف الدین اس پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آؤ سکینہ، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ پیدل چلا آئے گا؟ یار تو پیدل آ جانا بستی۔ اس نے بگے کو مخاطب کیا۔ میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس نے سواری کو ایڑ لگا دی۔ مجھے وہ میکے لے جانے کے بجائے اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ تب احساس ہوا کہ اس پر اعتماد کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک مصیبت سے نکلی اور دوسری میں پھنس چکی تھی۔ میرے حالات تو پہلے ہی خراب تھے اور اس کم بخت شرفو نے مجھے دکھیاری کو پابند و مجبور کر کے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ 15 روز تک میری تلاش ہوتی رہی۔ چچی نے میرے مہکے کلوا بھیجا کہ سکینہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس پر میرا بھائی خنجر جیب میں رکھ کر میری تلاش میں گھر سے نکل گیا کہ جہاں مل گئی وہ میرا خاتمہ کر دے گا۔ 15 دن بعد شرفو کے ساتھی بگو نے کسی خفیہ ذریعے سے حسین چچا کو خبر کرا دی کہ وہ تیری بہو شرف الدین گھوڑے کی قید میں ہے، وہ اس کی رہائی کے 20,000 مانگتا ہے۔ ان دنوں 20,000 بڑی رقم تھی۔ بوڑھا سسر روتا ہوا میرے بھائی کے پاس آیا اور بتایا کہ بدماش شرف الدین گھوڑے نے ہماری بہو کو تاوان کے بدلے اغوا کر لیا ہے اور یہ خطیر رقم مانگ رہا ہے۔ شفیق بھائی نے کہا، چچا تو فکر نہ کر، میں ہر صورت میں اپنی بہن کی عزت کا مول دے کر تیری بہو کو گھر پہنچا دوں گا۔ تو اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا اور میں بھی تیری بدنامی نہ ہونے دوں گا، کیونکہ ہماری عزت ساجی ہے۔ اسی روز میرے بھائی نے منڈی جا کر اپنے تمام مال مویشی بیچ دیے اور رقم میرے سسر کو لا کر دی۔ کہنے لگا، ابھی 2,000 کم ہیں، یہ تو اس میں ڈال کر رقم پوری کر لینا اور روپیہ بدماش ہمسائے کو پہنچا کر اپنی بہو کو گھر لے آنا۔ بھائی خود شرفو کے روبرو نہیں آنا چاہتا تھا کہ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے چچا حسین کی عزت بچانے کو خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ بگو کی معرفت رقم شرفو کو پہنچ گئی اور بگو ہی کی معرفت میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ عورت کی امانت اس کی عزت ہوتی ہے اور اس کی عزت اجلی چادر جیسی ہوتی ہے۔ میں زبیر کی امانت تھی۔ چچا کھٹا کھٹا رہنے لگا، کیونکہ اگر زبیر کو معلوم ہو جاتا اس کے پیچھے کیا قصہ ہوا ہے تو چچی اور چچا کو اس کا جواب دہ ہونا پڑتا۔ باپ تو انہی سوچوں میں گم تھا، مگر زبیر کی ماں کو عقل واقعی اس کی گدی میں پڑی ہوئی تھی۔ تبھی تو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ باز نہ آئی اور مارے تانوں کے میرا کلیجہ چھلنی کرنے لگی۔ مجھ سے کہتی کہ ایسے کوئی کسی کو اٹھا کر نہیں لے جاتا، تو نے پہلے اس بدماش کے ساتھ چکر چلا رکھا ہوگا۔ کمبخت کیا منہ دکھائے گی اپنے شوہر کو؟ اپنے ساتھ ہماری بھی عزت مٹی میں ملا دی۔ اتنے دن اس کی قید میں رہی ہے، کیا جانتی نہیں کہ عورت کی چنری میں داغ لگ جائے تو وہ کسی مول کی نہیں رہتی؟ پھر بھی تجھ جیسی عورت کو گلا بسانے کے لیے 20,000 روپے بھرے ہیں تیرے سسر نے۔ اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تاوان کی رقم کس نے بھری ہے۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ چچا نے ہی بھری ہے۔ تبھی ساس کا بلکنا بجا ہے، مگر چچی بڑی فطرت ایزا دینے والی عورت تھی۔ اٹھتے بیٹھتے ایسی باتیں سناتی کہ میرا سانس بند ہونے لگتا۔ مجھے اپنی غلطی پر بہت پچھتاوا تھا، مگر میں بھاگی بھی ان کے ظلموں کی وجہ سے تھی۔ اب جب گھر آئی تو وہی تانے سننے کو ملے۔ میرا شوہر پردیس جا کر مجھے بھول ہی گیا تھا۔ اب تو سچ مجھ سے خودکشی کرنے کو جی چاہتا تھا، مگر پھر بچوں کی طرف دیکھتی تو صبر کر جاتی۔ آخرکار میں نے ایک پڑوسن کی منت کی کہ میرے میکے جا کر میری ماں کو سندیسا دو، جب تک زبیر واپس نہیں آ جاتا مجھے اپنے پاس بلا لو، چچی میرا کلیجہ کھا جائے گی۔ خدا کا شکر ہے کہ سندیسا ملتے ہی ماں مجھے لینے آ گئی۔ ماں کے اصرار پر ساس نے مجھے ان کے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، مگر بچے ساتھ نہ لے جانے دیے۔ کہا، یہ زبیر کی امانت ہے، اس کے بنا پوچھے تم ان کو نہیں لے جا سکتی۔ میں نے صبر کیا اور بچے ساس کے پاس چھوڑ کر اپنی ماں کے ساتھ چلی آئی۔ میکے آ کر ساس کے تانوں سے تو نجات ملی، مگر بچوں کی یاد تڑپاتی تھی۔ ادھر شفیق کا خوف ماں کو پریشان رکھتا تھا کہ جس کو میرے شرفو کی قید میں رہنے کا بہت زیادہ غم تھا۔ جب بھی مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں خون کھولنے لگتا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ چچا نے شرفو کو پورے 20,000 ادا نہ کیے تھے، بلکہ جو 2,000 روپے کم تھے اس نے بگو سے کہہ کر ادھار رکھوا لیے تھے کہ چند روز بعد ادا ہو جائیں گے۔ بگو ضامن بن گیا تو شرفو نے 18,000 لے کر مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ 2 ماہ کے اندر اندر یہ رقم حسین چچا سے لا دینا، ورنہ یہ رقم چوگنی ہی میں تم سے وصول کروں گا۔ اب بگو بار بار آ کر میرے سسر سے 2,000 کا مطالبہ کرنے لگا۔ بلاخر چچا ایک روز میرے بھائی شفیق کے پاس جا پہنچا اور بتایا 2,000 وہ اور مانگ رہے ہیں، میرے پاس رقم نہیں ہے، تم یہ بھی ادا کر دو تاکہ وہ بدماش میرا پیچھا چھوڑ دیں
یہ بات سن کر میرا جوان بھائی کا خون جوش مارنے لگا اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا، دیکھ چچا، میں نے تیری سفید داڑھی کی لاج رکھی اور تیرے بیٹی کی تکلیف کا احساس کیا۔ تم لوگوں کی خاطر پردیس میں مشقت کی چکی پس رہا ہے۔ کیا اس کی کمائی سے 2000 بھی اس کی بیوی کی رہائی کے لیے نہیں دے سکتے؟ کیا اس کی بیوی پر کوئی حق نہیں اس کی کمائی پر؟ چچا بولے، وہ تو تیری بات ٹھیک ہے، مگر سکینہ کے شوہر جو بھی کما کر بھیجتا ہے وہ سارے پیسے اس کی ماں رکھ لیتی ہے اور مجھے بمشکل سے گھر کا خرچہ دیتی ہے۔ اس پر میرے بھائی کو اور غصہ آ گیا اور کہا، پھر افسوس ہے ایسی رشتہ داری پر۔ میں نے جس بدلے کی آگ سے پہلے ہی خود کو روکے رکھا ہے وہ اب کر گزروں گا۔ مجھے چاہیے تھا کہ 20,000 تاوان بھرنے کی بجائے میں شرفو کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، مگر میں نے صرف تیری سفید پگڑی کا لحاظ کیا، دل پر پتھر رکھ لیا، غیرت کا جنازہ نکالا اور میں رو بھی نہ سکا۔ آج مجھ کو تیری اصلیت پتہ چلی ہے۔ میرے پاس کوئی 2000 روپے نہیں ہیں۔ کہلوا دے شرفو سے کہ میں اب خود اس سے نپٹ لوں گا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ان بدماشوں کو مزہ چکھانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اب وہ مجھ کو بھی خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ماں باپ نے بیٹے کے بگڑتے تیور کو پھانپ لیا تو میری زندگی کے بارے میں خائف رہنے لگے۔ مجھے گھر میں بھی اکیلا نہ چھوڑتے اور ہر وقت میری حفاظت پر مامور رہتے۔ ان کو خطرہ تھا کہ میرا بھائی غیرت کے نام پر کچھ ضرور کرنے والا ہے۔ رات کو بھی میری چارپائی ماں اور باپ کے درمیان بچھائی جاتی۔ ایک روز صبح ہوئی تو شفیق بھائی نے اماں کو بتایا کہ تیری چھوٹی بیٹی آسیہ کے گھر سے اس کا دیور یہ سندیسا دے گیا ہے، اس کی بیوی کل رات تندور پر روٹیاں لگاتی ہوئی جل گئی ہے۔ آج اس کو شہر کے اسپتال میں لے جانا ہے، اس لیے انہوں نے تم کو اور ابا کو بلایا ہے۔ بہن کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹی کی حالت کی خرابی کا سن کر ماں پریشان ہو گئی اور ابا سے کہا، اسی وقت آسیہ کے پاس لے چلو۔ ابا بھی بخلا گئے۔ دونوں مجھے مجیدہ کے حوالے کر کے بیٹی کے سسرال دوسرے گاؤں روانہ ہو گئے۔ مجیدہ اماں کی خالہ ذات تھی جو برابر والے مکان میں رہتی تھی اور شفیق بھائی کی شادی اس کی بیٹی زرینہ سے ہونے والی تھی۔ بھائی اپنی منگیتر کو بہت چاہتا تھا۔ وہ بھی بھائی کی ایک جھلک دیکھنے کی لالچ میں اماں کے گھر میں ہاتھ بٹانے کو روز ہی ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ دوپہر تک مجیدہ میرے پاس رہی، بعد میں زرینہ آ گئی تو وہ گھر چلی گئی۔ تبھی میں نے زرینہ سے کہا کہ آج رات تم میرے پاس یہاں سو جانا، کیونکہ رات کو مجھے تیرے گھر نیند نہیں آئے گی۔ وہ بولی، یہ بات اماں نہیں مانے گی کیونکہ خالہ اور خالو گھر پر نہیں ہیں، یا تو اماں خود تیرے پاس سوئے گی یا تجھ کو اپنے گھر لے جائے گی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، اچھا میں اماں سے بات کرتی ہوں۔ جانے کیسے اس نے ماں کو منا لیا، وہ رات کو میرے پاس سونے آ گئی۔ بھائی اس وقت گھر پر نہ تھا۔ جب وہ سونے آئی تھی میں نے اس کو اپنے کمرے میں ہی اپنی چارپائی پر سلا دیا اور کہا، ذرا ہوشیار رہنا، میں اماں کے تخت پوش پر عشاء کی نماز پڑھ کر بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور وہ سونے کو لیٹ گئی۔ میں نماز پڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ نیند آج بھی مجھ سے کوسوں دور تھی، مگر بے خبر زرینہ میری چارپائی پر لیٹتے ہی سو گئی۔ کھیتوں میں رات کو مچھر بہت ہوتے تھے، لہٰذا روشن دان سے یہ کمرے میں آ جاتے تھے۔ تبھی ہم لوگ رات کو سر سے پاؤں تک چادر لپیٹ کر سوتے تھے۔ وہ بھی چادر لپیٹ کر سوئی تھی۔ میری بڑی بہن آسیہ پھپھی کی بہو تھی اور اس کا گھر 8 کوس کے فاصلے پر دوسرے گاؤں میں تھا۔ ابا کو آسیہ کا شوہر ان کے گھر کے دروازے پر ہی مل گیا، خوش باش نظر آ رہا تھا۔ کیا آسیہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ آپ ماموں جان اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ شفیق نے بتایا ہے کہ وہ جل گئی ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ خود اندر چل کر دیکھ لیں۔ ابا اور اماں دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں گئے۔ اندر ان کی بیٹی تندور کے تھڑے پر بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھی۔ انہوں نے پہلے تو اطمینان کا سانس لیا، لیکن آسیہ کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کا ماتھا ٹنکا کہ آخر شفیق کو ان سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ ابا نے اپنے داماد سے کہا، ٹھیک ہے، اب ہمیں واپس جانا ہوگا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ ادھر وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر میرا پیارا ماں جایا مجھے ختم کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، سو ایسا ہی ہو گیا۔ رات بھر اماں ابا میری فکر میں نہ سو سکے۔ صبح ہونے سے پہلے رات کے چوتھے پہر انہوں نے لوٹنے کی تیاری کر لی۔ ہانپتے کانپتے وہ صبح 7 بجے گھر آ گئے۔ دروازے سے صحن میں آئے تو دیکھا شفیق برآمدے میں بیٹھا آگ تاپ رہا تھا۔ گھر میں سناٹا ہے۔ باپ نے پوچھا، تو ابھی تک گھر میں بیٹھا ہے، کام پر کیوں نہیں گیا؟ تبھی اماں بولی، تیری بہن کہاں ہے؟ وہ ادھر ہے۔ اس نے اشارہ کیا، پھر خود ہی گویا ہوا، ختم کر دیا ہے میں نے اس کو۔ سہانے روح تھا میرے لیے کہ وہ اتنے دن ایک غیر کے قبضے میں رہ کر بھی زندہ ہے، اس لیے ختم کر دیا اس کو۔ آج ماں نے سسکی لی تو باپ نے ہونٹ بھیج کر کہا، کیا یہی بات بتانے کو گھر میں رکا ہوا تھا؟ تو اماں نے تو جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ کر بین کرنے لگی اور ابا نے ضبط میں جگڑی مدم آواز میں پوچھا، اب تو کہاں جا رہا ہے بد نصیب؟ تھانے جا رہا ہوں۔ اور ابا کہاں جانا ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اب میرے کمرے کی طرف گیا جہاں چارپائی پر خون میں لت پت جس لڑکی کی لاش پڑی تھی، اس کے منہ پر چادر تھی۔ انہوں نے چادر ہٹائی، چہرے پر چادر کے اوپر سے کلہاڑی لگی تھی، لیکن صورت پہچانی جا سکتی تھی۔ یہ میں نہ تھی بلکہ مجیدہ کی بیٹی زرینہ تھی۔
جس کی صورت کو بھائی وار کرتے ہوئے اندھیرے میں پہچان نہ سکا۔ اس نے رات کے آخری پہر جب سوئی ہوئی زرینہ پر وار کیے، اس کے چہرے پر سے چادر ہٹانے کی بھی زحمت نہ کی۔ جب میں نے زرینہ کی چیخ سنی تو رات کے اندھیرے میں کمرے سے باہر ہی نہ آئی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری وجہ سے ناحق زرینہ ماری گئی، جو میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ جب شفیق کو اس کے اپنے ہاتھوں سے قتل ہونے کا علم ہوگا تو حوالات میں اس پر کیا بیتی ہوگی۔ تڑپ اٹھا، مگر اب کیا فائدہ؟ سچ ہے کہ جب انسان پر خون سوار ہوتا ہے تو عقل کے سارے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ میں اسی گمان میں بے گناہ زرینہ کو مقتل میں لٹا کر آئی تھی کہ بھائی نے آ کر اس پر وار کیا۔ پہلے اس کی صورت دیکھے گا، تب زرینہ کے قتل سے باز رہے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ قتل کے بعد بھائی پکا جیل تل ہو کر رہ گیا، کیونکہ عدالت نے اسے عمر بھر کی قید سنا دی تھی، اور میرا شوہر زبیر بھی پکا گھر واپس آ گیا، اور میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد میری ساس نے خوب شور مچایا اور اپنے بیٹے سے کہا اپنی بیوی کو طلاق دو، اب یہ تمہارے لائق نہیں۔ مگر زبیر مجھ سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر اعتبار بھی کرتے تھے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں بالکل پاک ہوں، ویسی ہی جیسے تمہارے جانے سے پہلے تھی۔ زبیر نے سارا واقعہ سننے کے بعد مجھے طلاق نہ دینے کا فیصلہ کیا اور باقی کی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا، اور ماں کو بھی بڑے پیار سے منا لیا۔ کاش میرے شوہر کی طرح میرے سسرال والے اور میرا اپنا خون بھی میرا بھائی مجھ پر اعتبار کرتے اور مجھے غلط سمجھنے کی بجائے میرا ساتھ دیتے، تو آج دو زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی، ایک زرینہ کی اور دوسری میرے بھائی کی۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اب ساس بھی مجھے تانے نہیں دیتی، اسی وجہ سے میں ہر کام ان کے کہنے سے پہلے ہی کر دیتی ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کا دوسرا نام ہے۔ اگر یہ اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔